الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ مولانا العلی العظیم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یاد دلاتا ہے۔ ویسے سرکار جب دنیا میں تشریف لا چکے ہیں تو آپ کے لانے سے نہیں بلکہ آپ کو جب اللہ نے پیدا کیا جب سے لے کر آج تک اور جب تک عبدالآباد کی زندگی تب تک آپ کی برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ کائنات کا وجود آپ کی برکت سے ہے، کائنات کی بقا آپ کی برکت سے ہے، اور کائنات میں رہنے والوں انسانیت کی کامیابی آپ کی برکت سے ہی ملے گی۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں عام طور پہ یہ سمجھ میں آتا کہ صرف ولادت آپ کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ سرکار کی ولادت بھی ربیع الاول میں ہے اور رسالت جو ملی آپ کو ظاہراً وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں۔ نہ صرف رسالت بلکہ ہجرت بھی جو آپ نے کی ہے دین اسلام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، ہجرت بھی ربیع الاول کے مہینے میں، اور ہجرت کے ساتھ ساتھ آپ کی رحلت بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہے۔ ولادت، رسالت، ہجرت، رحلت یعنی وفات، یہ سب ربیع الاول کے مہینے میں۔ آپ سے کیا ملا ہم کو؟ آپ کی ولادت سے ہم کو حریت ملی، آزادی ملی۔ جیسے رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے کہ تمام کے تمام بکھیڑے سے، شرک سے، کفر سے، بدعت سے، خرافات سے، غلط قسم کے رسم و رواج سے، ناکامیوں سے، غلامی سے، اسی طریقے سے بد حوصلے سے، کم حوصلے، تمام کی تمام برائیوں سے ہم کو آزادی ملی سرکار کی ولادت کی برکت سے۔ رسالت کی برکت سے کیا ملا ہم کو؟ تعلیمات ملی، ترقی ملی، عروج ملا، کامیابی ملی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی برکت سے کیا ہوا کہ کائنات انسانیت اور جنات کے پاس دین اسلام پہنچا اور قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ آپ کی وفات کی برکت سے خلافت راشدہ ملی ہم کو۔ اب یہ بات عجیب ہے کہ ولادت کا مہینہ تو ہم منا رہے ہیں، اب اس میں اختلاف ہے ولادت کے اندر بھی اور وفات کے اندر بھی، اگرچہ کہ وفات کے اندر تقریباً علماء متفق ہے وہ 12 ربیع الاول تھی، آپ دنیا سے جب تشریف لے گئے۔ ولادت کی خوشی کس کو نہیں ہوئی اندازہ لگاؤ۔ لوگ الزام دیتے ہیں خالی خوشی منانا کافی ہے یا آپ کی تعلیمات پہ چلنا ضروری ہے۔ دیکھو خوشی منانا اگر کافی ہوتا تو ابو لہب جہنمی نہیں ہوتا۔ ابو لہب جہنمی کیوں ہوا؟ صرف خوشی منایا تھا سرکار کی ولادت کی اور صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا، میرے کو بھتیجا ہوا، اتنی خوشی منائے تو کیا بات ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تباہ و برباد ہوگا، ہلاک ہو گیا، اس کا مال کام نہیں آیا، اس کا وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ کیوں بولا قرآن نے؟ صرف خوشی کافی نہیں، اطاعت بھی ضروری ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کر کے بتایا، اور ہمیں اور آپ کو بھی جہاں ولادت کی خوشی ہو وہاں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہم تیار رہیں۔ ہم نے خالی خوشی منائی اور ایک دن کی خوشی، اور ہم نے سمجھ لیا کہ سرکار کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ کس کو دھوکہ دے رہے؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے کہ نبی کو دھوکہ دے رہے؟ ارے وہ سڑک چھاپ عاشق اچھے ہیں ہم سے کہ جو کم سے کم جو ہے کھانا پینا چھوڑ دیتے اپنی معشوقہ کے چکر میں، ہم اللہ کے نبی کی محبت کا دعویٰ کر رہے، اور نہ سنت چہرے پر ہے نہ سرکار کا طرز اختیار کرنے کو تیار ہے۔ محبت جس سے ہوتی ہے نا اس کی اداؤں سے بھی محبت ہوتی۔ تم نے کرا کہاں بھی محبت؟ تمہیں کہاں معلوم کہاں قانون عشق کیا ہوتا ہے اور محبت کیا ہوتا ہے؟
تو ولادت کی خوشی اس کو حسنی مانی جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، جیسے صحابہ نے۔ اچھا، یہ تاریخ کیوں محفوظ نہیں ہے ولادت کی؟ نہ ولادت کی تاریخ محفوظ ہے، نہ وفات کی تاریخ محفوظ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں منائے تھے؟ کیا ان کو خوشی نہیں تھی؟ اگر یہ صحابہ مناتے ولادت کی خوشی تو آج اختلاف ہوتا تھا کیا؟ اختلاف ہوا اس بات کی علامت ہے کہ صحابہ نے ولادت کا جشن ایسا نہیں منایا جیسے تم اور ہم منا رہے ہیں۔ اگر ایسا مناتے تو آج تک اس کے اندر اختلاف ہی نہیں ہوتا تھا، اور آج تک اختلاف ہے، آج تک اختلاف ہے علماء میں ولادت کتنی ہے۔ 150 سال پہلے ایک مصری عالم نے تحقیق کیا، 8 ربیع الاول کہا انہوں نے، 8 ربیع الاول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی ایک ایک بات پہ جان قربان کر دیتے تھے۔ اگر یہ جشن منایا جاتا تو اس کو محفوظ نہیں رکھتے تھے صحابہ۔ صحابہ تو وہ عاشق رسول تھے۔ ابو محاذرہ ایک بچے چھوٹے سے باہر اذان کی مذاق اڑا رہے تھے، اللہ کے نبی نے دیکھا، ابو محاذرہ کو بلایا، ادھر آؤ، اور آپ نے کہا کہ کیا کہہ رہے تھے؟ ایک بات کلمات کہو۔ اس وقت تو یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب اذان دی زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر، چونکہ اللہ کی تکبیر کی تو سب کے سب مانتے تھے، اللہ کی تکبیر کو، اللہ کی بڑائی کو روسائے قریش بھی مانتے تھے، قریش مانتے تھے، عرب مانتا تھا اللہ کی بڑائی کو، مگر جب اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی بات ہوئی تو آہستہ پڑھنے لگے، اور سرکار نے جب ان کے سر پر ہاتھ رکھا، زور سے پڑھو، بس آپ کا دست مبارک کا پڑھنا کیا ابو محاذرہ کا ایمان روشن، سینہ روشن ہوگا، اور اسلام اللہ نے دے دیا، اسی وقت تو مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد پوری زندگی ابو محاذرہ نے 2 کام کیا، دیکھو سرکار کی، حالانکہ ابھی ایمان لائے مگر سرکار سے محبت صحابہ کو بتا رہے، ایک بچے کو محبت بتا رہا ہوں، اور ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تاریخ میں جو اختلاف ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ صحابہ ایسا جشن مناتے تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا، گویا صحابہ نے ایسا جشن نہیں منایا، اس لیے اختلاف ہوا، کیونکہ صحابہ تو ایک ایک چیز کو، سرکار کے ایک ایک ادا کو، ایک ایک بات کو، ایک ایک حرکت کو صحابہ محفوظ کرتے تھے۔ یہاں دیکھو حضرت ابو محاذرہ بچے ہیں، پوری زندگی آپ نے بال نہیں کٹائی، کہاں کیوں نہیں کٹایا؟ کہا میرے نبی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، اور جب یہ اذان دیتے تھے ابو محاذرہ تو پہلی تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر زور سے کہتے تھے، اور بعد میں جب اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہتے تھے تو ایسا کہتے تھے۔ کسی نے کہا ابو محاذرہ کیا کیوں؟ کہا میں نے نبی جی کے سامنے ایسا ہی پڑھا تھا، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرے نبی نے جیسا کہا، اور میرے نبی نے اس کے اوپر خوشی کا اظہار کیا اور مجھ سے زور سے کہا، اس کے بعد سے میں اگر سے زور سے کہوں، مگر وہ جو رسول اللہ کے سامنے میرا مکالمہ ہوا وہ مجھے بڑا محبوب ہے۔ صحابہ تو ایسے تھے۔ صحابہ کے بعد چلو مان لیا جائے صحابہ نے بتایا اور محدثین نے نہیں کیا، کیا نعوذ باللہ من ذالک محدثین نے اس کو نقل نہیں کیا یا محفوظ نہیں کیا؟ امام ترمذی کو جانتے ہو، آخری زمانے میں نابینا ہو گئے تھے، نابینا، مگر کئی سالوں کے بعد ایک علاقے سے گزر رہے تو نیچے جھک کے چلنے لگے۔ خادموں نے کہا حضرت جھک کے کیوں چڑھے؟ کہاں یہ تناور درخت تھا، اگر کوئی ٹہل کے چلتا تھا سینہ تان کے تو اس کو لگ جاتا ہے، کہنے لگے یہ تو درخت کا نام و نشان نہیں۔ امام ترمذی پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہاں تو درخت تھا، اور وہ لوگ کہہ رہے کہ نہیں تھا، خادم کہہ رہے نہیں تھا۔ امام ترمذی نے ایک بات بڑی عجیب کہی، کہاں جاؤ یہاں کے لوگوں کو، گاؤں والوں سے پتہ چلو یہاں درخت تھا یا نہیں۔ میں نابینا ہو کر وہ زمانہ ہو گیا، وہی میرے ذہن میں ہے، اگر میرے قوت حافظہ میں ذرا برابر بھی کمی آئی، یہاں درخت نہیں تھا اور میں درخت تھا بولا، تو آج کے بعد میں حدیث کبھی نقل نہیں کروں گا۔ محدثین اتنے محتاط تھے، امام بخاری اتنے محتاط تھے کہ نعوذ باللہ انہوں نے اس تاریخ کو نقل نہیں کیا ہوگا۔ مگر آج اختلاف کیوں ولادت میں؟ اس سے پتہ چلا ولادت کی جشن ایسا نہیں بنایا گیا تھا۔ وفات، سرکار کی وفات یہ بڑا صدمہ ہے، اس کے اوپر تو تقریباً علماء متفق ہے جب آپ کی وفات ہوئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ، یہ آیت جب اتر گئی، کب اتری تھی معلوم ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا وحی کے ذریعے سے آپ اس سال آپ کو جانا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے کام کیا، رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آخری حج کرنا ہے۔ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے حج نہیں کیا تھا، اب حج کرنے کے لیے آپ نے اعلان کر دیا، حضرت علی کو بلایا، دیگر صحابہ دیگر علاقوں پہ تھے ان کو بلایا، اور ایک جمع غفیر لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ کے غالباً 25 یا 26 کو اپنے علاقے سے نکلے۔
اور نکلنے کے بعد راستے کے اندر آپ نے ذوالحلیفہ میں مقام پر قیام کیا، وہاں غسل کیا، وہاں قصبہ پر سوار ایک پوری کی پوری محدثین نے ایک ایک بات نقل کی ہے کہ سرکار حج کیسے گئے، وہاں کون سی آیت اتری، حج کے دوران آخری اپنے حجت الوداع کا خطبہ کیسے دیا، کون کون سی تعلیمات تھی، جب واپس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کون سے دن آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور کہاں سے آئے تھے، طبیعت کس انداز کی خراب ہوئی، اور جب آپ آنے کے بعد آپ چل نہیں سک رہے تھے، اس زمانے میں آپ نے کون سی نماز پڑھائی، کون سی نماز نہیں پڑھائی، کتنی نماز پڑھائی اور کتنی نماز نہیں پڑھائی، آپ کی موجودگی میں ابو بکر صدیق نے کتنے نمازیں پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب اندر تشریف لائے مسجد میں، ابو بکر ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ کو صحابہ نے محسوس کیا، نماز کی حالت میں صحابہ پھر گئے، رسول اللہ کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے کہ سرکار تشریف لائے، ابو بکر صدیق کو بھی احساس ہو گیا کہ سرکار آئے، اب ابو بکر کی ہمت تھوڑی تھی اب آگے بڑھ جائے، امام الانبیاء تشریف لائے۔ تو محدثین نے ایک ایک بات جب نقل کی ہے، ایک ایک ادا نقل کی ہے، تو ولادت کی تاریخ نقل نہیں ہوتی کیا؟ اور جب وہ نقل کرتے تو اتنا اختلاف ہوتا تھا کہ وفات کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آپ کو آئندہ بتاؤں گا۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ نصیب فرمائے، سرکار کے سچی محبت اطاعت کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا